پہلی بار انزل کے دل کے تار سعدی کو دلہے کے روپ میں دیکھ کر بجے تھے۔ سفید رنگ کی شیروانی میں بلا شبہ وہ وجاہت کا پیکر لگ رہا تھا۔ بسمہ، افرا اور اس کی ماموں ممانی سبھی سعدی کے پاس چلے گئے۔ نکاح خواں بھی آ چکا تھا، ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ سعدی کو انزل کے پاس بٹھا دیا گیا۔ سعدی کی دوسری جانب جنت بیگم بیٹھی تھیں۔ نسرین اور شہرین سٹیج پر رکھے صوفے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جہانگیر بلوچ نے نکاح خواں سے کہا کہ نکاح شروع کریں۔ نکاح کا خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے نکاح کا خطبہ سن رہے تھے۔ پہلے ایجاب و قبول انزل سے لیا گیا، پھر نکاح خواں نے سعدی سے پوچھا، سعد اللہ ولد ابراہیم انزل بنت سکندر، حق مہر سکہ رائج الوقت 10 لاکھ، آپ کو اپنی نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خواں کے سوال پر سعدی نے ایک نظر نکاح خواں پر ڈالی اور دوسری نظر شرمائی ہوئی انزل پر، جس کی ہاتھ کی مہندی پر واضح ایس لکھا اسے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ چپ تھا۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو چہمگوئیاں سی شروع ہو گئیں۔ کچھ تشویش انزل کو بھی ہوئی کہ وہ چپ کیوں ہے۔ نکاح خواں نے پھر سے وہی جملہ دہرایا تھا، لیکن جواب میں پھر سے خاموشی تھی۔ ابراہیم صاحب نے بیٹے کا کندھا دبایا تھا جو سعدی کے سر کی جانب ہی کھڑے تھے تاکہ وہ اقرار کرے، لیکن وہ چپ تھا۔ انزل اسے دیکھنے لگی، وہ کیوں چپ تھا جبکہ وہ اسے ہر بات کا اعتراف بھی کر چکی تھی؟ منزل تو بہت قریب تھی، پھر سعدی کی چپ کا کیا جواز تھا؟ جہانگیر بلوچ بول اٹھے، اے لڑکے چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ جہانگیر بلوچ کے بلند لہجے پر سعدی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ الفاظ تھے یا کوئی دھماکہ جو انزل پر پھٹا تھا۔ سعدی کیسے انکار کر سکتا تھا، وہ بھی عین نکاح کے وقت؟ لوگوں میں شور سا مچ گیا تھا، سب عورتوں کی رنگت اڑ کر رہ گئی تھی۔ جہانگیر بلوچ اشتعال میں آگے سعدی کا گریبان پکڑ لیا، کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ ابراہیم بھی سعدی کے انکار پر حیران تھے، وہ انزل کو پسند کرتا تھا، اس بات سے وہ بھی واقف تھے، پھر یوں ایسے موقع پر انکار؟ مقدس بیگم سعدی کے پاس آ گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سعدی؟ ساری برادری کے سامنے کیوں میری بیٹی کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو؟ بیٹھو اور نکاح کرو۔ اس سے مقدس بیگم بے حد پریشان تھی، ایک طرف میکا تھا، دوسری طرف شوہر کی عزت۔ انزل بنا آنکھیں جھپکائے سعد اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رات والا سعدی تو نہیں لگ رہا تھا جو اس کا ہاتھ تھام کر کئی بار ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ اب وہ کیسے اس نازک موقع پر اسے یوں بدنامیوں کی گڑھے میں ڈال سکتا تھا؟ جہانگیر نے سعد کا گریبان چھوڑا اور اسے کہنے لگے، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ہمارے گھر کی عزت کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا، چلو بیٹھو اور نکاح ویسے کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ اس وقت جہانگیر بلوچ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، آنکھیں سعدی کی بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے انزل سے محبت نہیں ہے، میں صرف اس کی دولت کی خاطر یہ سب کر رہا تھا، لیکن اب مجھے ایک اور ایسی لڑکی مل گئی ہے جو انزل سے زیادہ امیر اور دولت مند ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسوں کا حصول ہی میرا مقصد تھا۔ آپ لوگ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، لیکن میں شادی نازش سے ہی کروں گا، انزل سے ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے جہانگیر بلوچ اس پر ہاتھ اٹھاتے شہریار نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا آپ چھوڑیں اسے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نکاح سے انکار کرتا ہے۔ شہریار بھی اس وقت غصے سے بپھڑا پڑا تھا۔ میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ سعدی اپنی بات سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھا۔ انزل تو یوں تھی کہ جیسے اس بات کو تسلیم ہی نہ کر رہی ہو، کیا یہ وہی سعدی تھا؟ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، یہ بھی سچ تھا کہ انزل نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی کسی بھی معاملے میں مدد کرے گا تو وہ اسے منہ مانگے پیسے دے گی، کیونکہ وہ جاب کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ باتیں پرانی تھیں، جب سعدی سے اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی تب کہتا تھا کہ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت انزل کو بھی یہی ٹھیک لگا کہ وہ سعدی سے مدد لے سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان میں اس کی شادی کسی سے بھی کر دیں گے، لیکن بہت جلد کر دی جائے گی، اور ابھی اسے اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہونا تھا۔ اس لیے سعدی کو اپنے لیے مددگار بنا سکتی تھی۔ پہلے پہل سعدی کو محل میں بلانے کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں سعدی میں بہت دوستی ہو چکی تھی، اور اب تو بات دوستی سے بھی آگے بڑھ چکی تھی۔ پھر عین نکاح کے وقت وہ کیسے یہ سب کہہ سکتا تھا کہ وہ یکدم کھڑی ہوگی؟ اسے یہ تک احساس نہ تھا کہ وہ دلہن بنی اسٹیج پر کھڑی ہے اور وہاں موجود مہمان اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سعدی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو سعدی؟ انزل کے گلے میں اس وقت اتنی گیریں تھیں کہ آواز بمشکل نکل رہی تھی، لگتا تھا آنسوؤں کا گولا گلے میں جا پھنس گیا ہو۔ سعدی نے میری چرائی تھی۔ شہریار انزل کو دیکھ کر سعدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔
سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جنت بیگم تو اب بھی بے یقین تھی۔ سعدی جب کچھ نہیں بولا تو انزل نے پھر سے پوچھا، مجھے وجہ بتاؤ۔ سعدی تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ انزل مسلسل سعدی کی جانب بھی دیکھ رہی تھی جو مسلسل نظریں بدل رہا تھا۔ کہا تو ہے تم سے اچھا آپشن مل گیا ہے، نہیں کر سکتا تم سے شادی، سعدی نے دھیرے سے کہا تھا۔ مگر نظریں نہیں ملا رہا تھا، میری طرف دیکھ کر کہو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، میں بھی دیکھوں کہ مجھ سے نظریں ملا کر تم اس بات کا اعتراف کر سکتے ہو یا نہیں۔ انزل کا لہجہ سخت ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اب بھی بے یقین سی تھی۔ سعدی نے پہلے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ لمحے بعد ہی اپنی آنکھیں کھولیں اور انزل کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی انزل، تم میرے لیے بس سونے کی چڑیا تھی جسے حاصل کر کے میں اپنے خواب پورے کر سکتا تھا، لیکن نازش تم سے بھی زیادہ دولت مند لڑکی ہے، اسے پا کر میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، میں یہی بتانے آیا تھا۔ آئی ایم سوری انزل، سعدی نے معذرت خانہ انداز سے کہا تھا۔ انزل ایک دم اس سے پیچھے ہٹی تھی، دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اگر کچھ دیر اور وہاں رکتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، پھر وہاں رکی نہیں، تیزی سے روتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی۔ ابراہیم صاحب بری طرح سے سعدی کو گھور رہے تھے، جیسے کچا چبا جائیں گے۔ جہانگیر بلوچ اب بھی سعدی کو قہر بری نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، ہمارے گھر کی بچی کو تم نے کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ جہانگیر بلوچ نے سعدی کے منہ پر مارا تھا، جو مقدس بیگم اور ابراہیم کے بھی دل پر لگا تھا۔ جو بھی تھا، سعدی مقدس بیگم کا سگا بھتیجا تھا۔ انزل کا بھی انہیں بہت دکھ ہوا تھا، غصہ اس بات پر بھی تھا کہ کم عقل بیٹی نے ہیرا چھوڑ کر کانچ کا انتخاب کیا تھا اور اب خود کو زخمی کر بیٹھی تھی۔ کاش کہ شہریار کے لیے مان جاتی۔ جہانگیر بلوچ نے سعدی کو بہت مارا تھا کہ تمہاری وجہ سے پوری بلوچ برادری میں کوئی بھی میری بیٹی کو رشتہ نہیں دے گا۔ سعدی چپ تھا، چپ چاپ مار کھا رہا تھا، ناک پر مکہ لگنے سے ناک سے خون بہنے لگا تھا، چہرے پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے۔ ماں اور بہنیں رو رہی تھیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانگیر بلوچ سے سعدی کو بچا سکے۔ کچھ ہی دیر میں جہانگیر بلوچ ہانپنے لگے تھے، پھر اپنے گارڈ سے کہا، اس لڑکی کو حویلی سے باہر لے جاؤ اور دوبارہ یہ ہمیں اس گاؤں میں بھی نظر نہ آئے۔ بڑا غضبناک لہجہ تھا۔ ابراہیم اور سعدی کی والدہ اور بہنیں بھی روتی ہوئیں حویلی سے نکل گئی تھیں۔ نکاح اور سب مہمان دمبا خود سے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر بلوچ پوری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ شہریار ان کے پاس آ گیا، انہیں کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا۔ بابا فکر مت کریں، انزل کے لیے بہت جلد اچھا رشتہ ہم ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ شہریار کو اتنا اندازہ تھا کہ جہانگیر بلوچ کو اپنی عزت بہت عزیز ہے، اور انزل ان کی سگی بیٹی بے شک نہ تھی، لیکن سکندر چچا کی تو تھی، اسی خاندان کی عزت تھی۔ میری بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، یہاں سے کوئی مہمان بھی واپس نہیں جائے گا۔ جہانگیر بلوچ کی بات سن کر ایک اور حیرت کا پہاڑ سب پر ٹوٹا تھا۔ جنت بیگم روتے ہوئے جہانگیر صاحب کے پاس آئی، جانتی تھی کہ باپ دادا کی بنائی عزت اور وقار جو پچھلی 7 پشتوں سے قائم تھا، اس کا یوں ٹوٹ جانا کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور جہانگیر بلوچ کے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔ انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، شادی والا گھر کشیدگی میں بدل گیا تھا۔ جنت بیگم بیٹے کے پاس آئی، رونے لگی، کہنے لگی کہ شاید قصور میرا ہی ہے، میں نے اس لڑکے کو پرکھے بنا ہی انزل کے لیے چن لیا۔ وہ تو بچی تھی، نادان تھی، شاید ہم نے بہت ہی جلد بازی کر دی۔ اماں سائیں، وہ لڑکا اس قابل تھا ہی نہیں، میں نے صرف آپ کے حکم پر سر جھکایا تھا، لیکن اب بات میرے خاندان کی عزت اور وقار کی ہے، اور آج میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہریار سے کہا، جاؤ جا کر نکاح خاں کے پاس بیٹھو، انزل کا نکاح آج ہی ہوگا اور تم سے ہوگا۔ یہ سن کر شہریار تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ بابا، آپ پھر سے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں، میں انزل سے شادی نہیں کر سکتا۔ شہریار کو جہانگیر بلوچ کا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ اگر تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں میری عزت کا ذرا بھی پاس ہے تو تم میری بات مانو گے اور انکار بھی نہیں کرو گے۔ بابا، مگر انزل، شہریار جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ آج اس کا بھی امتحان ہے، یا وہ میری عزت رکھے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکال دی جائے گی۔ میں سمجھوں گا کہ سکندر کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر جہانگیر بلوچ حویلی کے اندر چلا گیا۔ انزل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے اب بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعدی اس کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھیں۔ سعدی کی باتیں، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کا اظہار محبت کرنا ایک دھوکہ تھا، لالچ تھا۔ کیا اس کے نصیب میں بس مرد کی دھوکے بازی لکھی تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مرد ذات پر پہلی بار بھروسہ کیا تھا اور بڑی زور کی چوٹ کھائی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ رو نہیں پائی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ دروازہ کھلا تو سامنے جہانگیر بلوچ تھے۔ انزل سنبھل کر بیٹھ گئی، اپنے ساتھ ساتھ
اس گھر کے مکینوں کو بھی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر بیٹھی تھی۔ جہانگیر صاحب اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ شاید پہلا اتفاق تھا، یا وہ یوں انزل کے ساتھ بیٹھے تھے، ورنہ تو وہ صرف اس سے کرخت لہجے میں بس اس کی ضروریات کا ہی دریافت کرتے تھے۔ تمہارے پاس فیس کے پیسے تو ہیں نا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ بس بچپن سے وہ یہی باتیں جہانگیر بلوچ کے منہ سے سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے برابر بیٹھے تھے، کہنے لگے تمہاری خواہش نے ہمیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کھوٹا سکہ نکلا وہ لڑکا جسے تم نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا۔ میں نے تمہاری بات مان کر ذلت اٹھائی ہے انزل، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب لوگوں کے سامنے میری عزت اور خاندانی وقار کو قائم رکھتے ہوئے شہریار سے نکاح کر لو۔ جہانگیر بلوچ کے لہجے میں اب بھی غرور کا عنصر تھا۔ ابھی تو اس نے محبت اور دوستی میں بڑی گہری چوٹ کھائی تھی، ابھی تو اس بات پر بھی سنبھل نہیں پائی تھی کہ یہ دوسری قیامت تھی جو اس پر توڑی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے انزل لب کھولتی جہانگیر بلوچ بولے دیکھو میں انکار نہیں سنوں گا، مجھے اپنی عزت، اپنا خاندانی وقار ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ یا تو آج تم شہریار سے شادی کرو گی یا پھر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جاؤ گی۔ فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بس 10 منٹ کا وقت ہے انزل۔ جہانگیر بلوچ کی باتیں سن کر وہ یکٹک ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنی بری قسمت سے ہرگز نہیں۔ وہ بھی شاید اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی، حویلی سے بے دخل ہو کر جاتی کہاں؟ جس آشیانے کی آس اسے تھی وہ تو کب کا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، میری وجہ سے آپ کی پہلے بھی بہت جگ رسوائی ہو چکی ہے، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ انزل کا جواب سن کر جہانگیر بلوچ کے چہرے کے سخت تاثرات نرم پڑے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انزل کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے باہر لے گئے، جہاں پہلے سے شہریار نکاح خاں کے پاس بیٹھا تھا، لیکن نظریں جھکائے بالکل خاموش اور سنجیدہ جہانگیر بلوچ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ کسی بے جان وجود کے ساتھ شہریار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نکاح کا خطبہ شروع ہوا۔ نکاح کا ایجاب و قبول بھی انزل نے غائب دماغی سے کیا تھا۔ سائن کرتے ہوئے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، ہاتھ میں اتنی کپکپاہٹ تھی کہ سائن کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے ناپسندیدہ شخص کو اپنا آپ سونپ دینا اتنا آسان امر تو نہ تھا۔ وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی، سائن کرتے ہی شاید اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ شہریار نے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم لکھوائی تھی، اس کے سائن کرتے ہی ڈول بجنے لگے تھے۔ بے شک سب افسردہ تھے لیکن رسم و رواج کے مطابق سب کچھ ہوا تھا۔ بار بار شہریار اپنے ساتھ بیٹھی انزل کی طرف دیکھ رہا تھا جو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے بیٹھی تھی۔ شادی کا ہنگامہ بھی ختم ہو چکا تھا، سبھی سوگوار تھے۔ مقدس بیگم کا تو دل پہلے ہی انزل کی طرف سے صاف نہ تھا، اور اب اتنی جگ رسوائی اٹھانے کے بعد وہ کیسے انزل کا خیر مقدم اچھے انداز سے کرتی؟ اس لیے مہمانوں کے جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جنت بیگم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نسرین اور شہرین ہی انزل کو شہریار کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ دونوں پھپھیاں کمرے سے جا چکی تھیں۔ یہ کمرہ حویلی کا وہ کمرہ تھا جہاں اسے ایک پل کے لیے بھی آنا پسند نہیں تھا۔ نفرت تھی اسے اس کمرے سے، اس کمرے میں رہنے والے شخص سے، اور آج قسمت نے اسے وہیں لا کر پٹخا تھا۔ شہریار کے سامنے آج وہ بے بس سی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ چونکی تھی۔ شہریار اندر داخل ہوا تھا، کمرہ بند کیا۔ انزل کو لگا کہ دل کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح سے مالا تھا۔ جیسے ہی وہ انزل کے پاس بیٹھا تھا وہ سمیٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں کہتی ہوں بولتا کیوں نہیں؟ کون ہے وہ لڑکی جس کی خاطر تو نے میری پھول جیسی بچی کو اتنا بڑا گھاؤ دیا ہے؟ بس سٹاپ پر شادی کے برابر میں اس کی والدہ بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ ابراہیم صاحب غصے سے دانت بینچ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زخمی بیٹے کو 2-4 جوتے سر پر مارے۔ سادی سر جھکائے چپ بیٹھا تھا، کچھ نہیں بولا۔ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا انزل کے ساتھ، اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پہلے انزل سے شادی کا وعدہ ہی نہ کرتے، بسما نے روتے ہوئے کہا۔ سبھی شادی کو کوس رہے تھے لیکن وہ چپ تھا۔ سامنے سے بس آ کر بس سٹینڈ پر رکی تو سب سے پہلے اٹھ کر شادی بس میں بیٹھا تھا۔ تمہاری زندگی سے سب سے اہم چیز کیا ہے شادی؟ کیفیٹیریا میں انزل جوس پیتے ہوئے سامنے بیٹھے شادی سے پوچھ رہی تھی، جو بڑے مزے سے زنگر برگر کھا رہا تھا۔ پیسہ مائی ڈیئر کزن، پیسہ۔ شادی پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ شادی نے پیپسی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال سے تم اچھا کام کر رہے ہو، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تمہارے پاس۔ انزل جتنے دن سے ابراہیم ماموں کے گھر رہ رہی تھی اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ارے پارٹنر، میرے خواب بہت اونچے ہیں، تمہارے میرے خوابوں تک رسائی ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 5 سال بعد میرا شمار پاکستان کے بڑے بزنس مین میں ہو، جو میرے اس آن لائن کام سے ممکن نہیں ہے۔ یہ 70-80 ہزار مہینے کی آمدن اور ایک 3 کمروں کا فلیٹ میرا خواب نہیں ہے۔ مجھے تو ٹھیک ٹھاک عیش کرنی ہے،
سعدی اپنی خواہش بتا رہا تھا اور انزل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں واقعی ایک الگ سی چمک تھی۔ دنیا کو تسخیر کرنے کی بہت کچھ پا لینے کی چاہ تھی، لیکن ان سب کے لیے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تمہیں 5 سال تو بہت کم عرصہ ہے۔ جو اس کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے انزل نے کہا تھا، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں پارٹنر۔ آخر میری یہ خوبصورت شکل کس دن کام آئے گی؟ میں ایک امیر لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنساؤں گا، اس سے شادی کروں گا، اس طرح سے اس لڑکی کی لاکھوں کی جائیداد میری جیب میں۔ سمپل۔ شادی کی شارٹ کٹ کو سن کر انزل کو ہنسی آئی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہیں، محبت سوچ سمجھ کر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ انہیں کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جانے بھی دو پارٹنر، لڑکا اگر مجھ جیسا خوبرو ہو تو اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر بہت آسانی سے وہ میرے دھوکے میں آ سکتی ہے۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے آنکھوں دیکھ کر دل دھڑکنے کا ہنر بڑی اچھی طرح سے آتا ہے مجھے۔ انزل نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، کتنا اعتماد تھا اس لڑکے کو خود پر۔ تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ انزل کے دماغ میں ایک نئی بات سمائی تھی، ہاں سب کچھ کر سکتا ہوں، یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو، کسی دن آزماؤں گی تمہیں بھی۔ ذہن کے پردے پر انزل سے ہونے والی ایک اور ملاقات یاد آئی تھی، ایک جھٹکے سے بس روکی تھی، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے سب مسافروں کو نیچے اترنا پڑا تھا۔ بس کنڈکٹر نے تمام مسافروں سے کہا تھا، اس لیے سب کو ہی نیچے اترنا پڑا۔ دور رہو مجھ سے پلیز۔ انزل سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ شہریار اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ انزل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ شہریار کا لہجہ قدرے نرم سا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کس اذیت سے دوچار ہو، مجھے خود بھی اس بات پر بہت افسوس ہے جو کچھ سعدی نے تمہارے ساتھ کیا۔ شاید تمہیں میری باتیں جھوٹی لگیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو بلکہ سعدی کا نصیب ہو، اس لیے میں سونا چاہتی ہوں۔ انزل نے اس کی بات بیچ سے ہی اچک لی تھی۔ اوکے آل رائٹ، تم جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ شہریار قدرے متوازن لہجے سے بول رہا تھا۔ انزل اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے کمرے میں اسی کے کپڑے ہوں گے، انزل کے نہیں۔ الماری واش روم کے اندر ہی موجود تھی۔ جب اس نے وارڈروب کھولا تو بہت سے ٹراؤزر شرٹ موجود تھے۔ اس وقت اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اسی کے ٹراؤزر شرٹ پہنے اور ہاتھ منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی۔ وہ روم فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈال رہا تھا۔ انزل کو اپنے لباس میں دیکھ کر تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر سمجھ گیا تھا کہ اس اچانک ہونے والی شادی کی وجہ سے اس وقت وہ اپنا لباس پہننے سے قاصر تھی۔ انزل کو شہریار کی نظروں نے الجھایا تھا، اس لیے جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر لحاف خود پر اوڑھ لیا تھا، کیونکہ اس کے ڈھیلے کپڑوں اور بنا دوپٹے کے وہ شہریار کے سامنے سبکی سی محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پی لو، تم کب سے بھوکی ہو؟ بھوک اور پیاس کا احساس اس کے اندر سے تو جیسے ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پینا پلیز انزل، بس تھوڑا سا پی لو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے شام سے ہی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید انکار کرتی، شہریار اس کے لبوں پر جوس کا گلاس لگا چکا تھا۔ پورا گلاس شہریار نے ہی اسے پلایا تھا۔ جوس پینے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ شہریار نے اس کی سائڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ انزل لیٹ چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لیٹتے ہی کچھ دیر میں ہی اسے نیند بھی آ گئی تھی۔ جبکہ انزل واش روم میں تھی تو شہریار نے ایک نیند کی ٹیبلٹ اس کے جوس میں ڈال دی تھی تاکہ وہ سکون اور نیند لے سکے۔ رات بھر شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہلکان نہ ہوتی رہی، اور یہی ہوا تھا، وہ سو چکی تھی۔ شہریار بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ اس کی سائڈ کا لیمپ بھی آن تھا۔ کچھ دیر بڑی بےتاب نظروں سے وہ انزل کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دل کو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، وہ خواب جو حقیقت میں بدل چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انزل اسے یوں بھی مل سکتی ہے۔ شہریار کی نظریں اب انزل کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھی۔ نظروں کا یہ سفر انزل کے پاؤں پر جا کر رکا تھا، وہی سفید شفاف سے پاؤں جس پر کبھی اس کی انگلیاں بڑی بے خودی سے چلی گئی تھیں، اور رات بھر شہریار کی نیند انزل کی ان حسین پاؤں نے چرائی تھی۔ اس وقت وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اس لیے اس نے خود پر بند باندھ لیے تھے، لیکن آج وہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کے سفید پاؤں پر سرخ رنگ کی نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی جو اس کے پاؤں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی، تو دل ایک الگ لے پر چلنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دل کی خواہش کو روک نہیں پا رہا تھا، اس لیے آج بھی اس کی انگلیاں بے خودی سے اس کے پیروں پر چلنے لگی تھیں۔ انزل نیند کی دوا کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی اور شہریار اس کے ساتھ۔ شہریار انزل کے پیروں کو چھونے لگا تھا۔ دل اس وقت اپنی منقوہہ کی سنگت کا متمنی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے خودی میں ہر حد کو پار کرتا، دماغ نے عین وقت پر ٹوکا دیا تھا کہ وہ اب تمہاری ہی ہے،
پہلے اس کے دل کو جیتو، پھر اس کے قریب آنا. تمہاری جلد بازی کہیں تمہیں اس کی نظروں سے مزید نہ گرا دے. انزل کے پیروں سے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیے تھے. اٹھ کر واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا تھا. کروٹ بھی انزل کے مخالف سمت کر لی، آنکھیں بند کی، لیکن دل کو کہاں چین تھا جس نے کم عمری میں اس لڑکی کے نام کی مالا جپنی شروع کر دی تھی. کئی بار وہ اسے دیکھ کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گستاخیاں کرتے ہوئے رک جاتا تھا کہ وہ اس کے لیے ابھی تک نامحرم ہے. اب تو اس کے پاس جواز ہوتا تھا انزل سے دور رہنے کا، اپنے دل کو اور خود کو روکنے کا، لیکن آج تو وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی. اس کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر سو رہی تھی. کیسے ممکن تھا کہ دل آج شور نہ مچاتا؟ شہریار نے بہت کوشش کی کہ سو جائے، لیکن دل نے سینے میں ادم مچائی تھی کہ بے بس ہو کر کروٹ بدل کر انزل کو دیکھنے لگا، جس کا حسن سادگی میں بھی اسے آج پاگل کرنے پر تلا ہوا تھا. لیمپ کی مدب سی روشنی میں وہ ہوش اڑانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی. اس پر اس کے چہرے پر بار بار آتی اس کی آوارہ لیٹیں جو بار بار اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. شہریار کے دل نے بے امانی پر اکسایا تھا کہ وہ سو رہی ہے، ہر چیز سے بے خبر ہے. کیا حرج ہے کہ اس کی سنگت میں کچھ وقت گزار لیا جائے؟ شہریار دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا، اس لیے اس کے قریب ہو چکا تھا. دل کی دھڑکنیں کسی آوارہ گھوڑے کی مانند دوڑ رہی تھیں. جیسے ہی اس نے انزل کو اپنے حصار میں لیا تھا، وہ بے خودی سی اس پر چاہنے لگی تھی. اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا، سادی آئی لو یو انزل نیند میں بول رہی تھی. کسی کرنٹ کی مانند وہ انزل سے پیچھے ہٹا تھا. کیسے دھوکہ دے سکتے ہو تم مجھے؟ میں نے تم سے محبت کی تھی، تم نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا. انزل نیند میں بول رہی تھی. بول کیا رہی تھی؟ شہریار کے ہوش اڑا رہی تھی. وہ یکدم ہی اٹھ کر بیٹھ گیا. اب انزل اس کا ہاتھ نیند میں پکڑ چکی تھی. سادی پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. کہا نا آئی لو یو. انزل نے اگر کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہے تو وہ تم ہو. اپنی شادی کی رات اپنی دل عزیز بیوی کے منہ سے جو کچھ وہ سن رہا تھا اسے سہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا. اس نے اپنا ہاتھ انزل کے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا. بیڈ سے اٹھ کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا. انزل اب بھی نیند میں سادی کر رہی تھی، اب رو رہی تھی، اس کی منت سماجت کر رہی تھی. ایک آگ تھی جو شہریار کے اندر لگ چکی تھی. اس نے صوفے کے سائڈ پر رکھے شیشے کے ٹیبل پر سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا، اس میں سے سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں دبایا تھا. لیٹر سے اسے سلگا کر اپنے اندر کی کھولن کو دور کرنا چاہا تھا. یہ لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، کیسے اپنے اندر اتنے راز دفن کر لیتی ہیں. کب مجھے پتہ چل سکا کہ انزل کی زندگی میں سادی آ چکا ہے، نہ مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ میرے ہوتے ہوئے میری انزل کے دل میں جا بسا ہے. ایک کے بعد ایک سگریٹ کا کش وہ لگا رہا تھا، لیکن اندر کی گھٹن تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سامنے کھڑکی کے پاس چلا گیا، کھڑکی سے پردہ پیچھے کر دیا. اے سی کا کمرہ اس وقت سرد تھا، لیکن شہریار پسینے سے شرابور تھا. اندر اتنی گھٹن تھی کہ سانس لینا محال ہو رہا تھا، اس لیے فوراً سے کھڑکی کھول دی. تازی ہوا کے کئی جھونکے اندر داخل ہوئے تھے. شہریار نے آنکھیں بند کی اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا. وہ میری ہے، میری ہی رہے گی. پھر نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، جائز رشتے دلوں کی ڈور کو باندھ دیتے ہیں. ایک دن اس کا دل بھی میرے دل کے ساتھ بندھ جائے گا، بھول جائے گی وہ سادی کو، ایک برے خواب کی طرح. وہ شاید اپنے دل کو مطمئن رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. عورت اپنی پہلی محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی، اور انزل جیسی حساس لڑکی، جیسے تمہاری بچپن کی ہر بات یاد ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں لوز کریکٹر سمجھتی ہے، تم سے نفرت کرتی ہے، وہ کہاں سادی کو بھول کر تم جیسے شخص سے محبت کرے گی جس کی نظر تم ایک کریکٹر لیس انسان ہو. سینے کے اندر جیسے سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھا تھا، جس کی باتیں اس وقت شہریار کی بے چینی کو مزید بڑھا رہی تھیں. ایک کے بعد ایک سگریٹ بھی اسے چین نہیں دے رہا تھا، اس لیے بے بس سا ہو کر وہ واش روم چلا گیا. شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، اپنے اندر لگی آگ کو پانی سے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. کوئی بھی مرد ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اپنی بیوی کے منہ سے کسی دوسرے انسان کے لیے ایسا اظہار نہیں سن سکتا. اس وقت شہریار کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا. کافی دیر وہ شاور لیتا رہا. جب واپس کمرے میں آیا تو آنکھیں سرخ تھیں. انزل بے خبر سو رہی تھی. وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا. پھر اس کی آنکھ صبح ہی کھلی تھی. جب وہ اٹھا تو انزل اٹھ چکی تھی. بیڈ پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ کر رو رہی تھی، شاید سادی کو ہی سوچ رہی ہوگی. وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. اس سے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ انزل اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچے، اس لیے اس کے پاس آ گیا. شہریار کو دیکھ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. کیا یہ ضروری ہے کہ تم ایک بے وفا شخص کے لیے یوں ہی روتی رہو؟
شہریار نے بڑے ضبط سے اس سے پوچھا تھا۔ کچھ باتوں میں انسان دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، میں بھی مجبور ہوں۔ انزل نے دوبارہ سے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ کسی ملازمہ سے کہہ کر میرے کمرے سے میرے کپڑے منگوا دے، میں یوں باہر نہیں جا سکتی۔ شہریار کے ڈھیلے ڈالے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ شہریار اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ انزل کے بہت سے کپڑے ہینگر میں اٹھائے شہریار کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک سادہ سا لباس انزل نے منتخب کیا تھا اور واش روم میں چلی گئی۔ باقی کے کپڑے ملازمہ شہریار کے وارڈ روم میں رکھنے لگی تھی۔ جب وہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو سبھی وہاں موجود تھے، لیکن خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ انزل اپنی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھنے لگی تو جہانگیر بلوچ نے ٹوک دیا، انزل تم شہریار کے برابر میں آ کر بیٹھو۔ جہانگیر بلوچ کی بات پر برجستہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے نظریں بدل گئے تھے۔ وہ یہ بات بھولی نہیں تھی کہ اس کی حیثیت بدل گئی ہے، لیکن جہانگیر بلوچ کا یوں ٹوکنا اسے برا لگا تھا۔ وہ اٹھ کر شہریار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ اپنے کپ میں چائے ڈالتی دوسرا حکم صادر ہوا تھا، انزل میرے خیال سے تمہیں اس حویلی کے اصولوں کو اب فالو کرنا چاہیے۔ تم اسی ماحول میں پلی بڑھی ہو، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کی عورتیں پہلے اپنے شوہر کو ناشتہ سرو کرواتی ہیں۔ جہانگیر بلوچ تو جیسے انزل کے ضبط کا امتحان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ انزل نے شہریار سے پوچھا، آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ تم اپنا ناشتہ کرو انزل، مجھے جو کھانا ہوگا میں لے لوں گا۔ شہریار نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ بابا آپ پلیز انزل پر ایک ہی دن میں سارے اصول مسلط نہ کریں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب سیکھ جائے گی۔ شہریار نے جہانگیر بلوچ کو بھی منع کر دیا تھا۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولے۔ جنت بیگم پوتے کی بات سن کر خوش ہوئی تھی، جو انزل کے معاملے میں نرمی دکھا رہا تھا۔ جہانگیر بلوچ نے جیب سے ٹکٹس نکال کر شہریار کی طرف بڑھائے تھے۔ رات کو ولیمہ ہے اور کل کی تم دونوں کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے، 15-20 دن خوب انجوائے کر کے آؤ۔ یہ سن کر انزل سے چائے پینی مشکل ہوئی تھی۔ وہ شہریار سے دور رہنا چاہتی تھی کیونکہ یہ شادی اس کی بہت بڑی مجبوری تھی۔ حویلی میں وہ خود کو مصروف رکھ سکتی تھی، لیکن شہریار کے ساتھ اسلام آباد اور مری جیسی جگہ پر ہرگز بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ بس ایک چائے کا کپ تھا، انزل نے پیا تھا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے کوئی بہانہ ایسا تراشے کہ وہ اسلام آباد شہریار کے ساتھ نہ جا سکے۔ ابھی اسی الجھن میں مبتلا تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مقدس بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سا جوڑا تھا، لیکن چہرے کے تاثرات ویسے ہی تھے، بھرم سے۔ کہنے لگی کہ اسے پہن لو، ابھی گاؤں کے تمام عورتیں تمہیں دیکھنے اور ملنے کے لیے آئیں گی۔ لیکن انزل اس وقت تنہائی چاہتی تھی، اس لیے اس نے مقدس بیگم سے کہا کہ وہ ابھی کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی، اس کے سر میں درد ہے۔ مقدس بیگم تو پہلے ہی شاید کسی موقع کی تلاش میں تھی، انزل پر پھٹ پڑی تھی۔ کسی عام انسان کی بیوی نہیں ہو تم، شہریار بلوچ کی بیوی ہو۔ یہاں پر تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اور یہ اس وقت جو سوگ تم منا رہی ہو وہ کسی اور دن منا لینا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، ابھی کچھ ہی دیر میں گاؤں کی سب خواتین تم سے ملنے آئیں گی، وہ اپنے سردار کی بیوی کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اٹھو اب اور ٹھیک سے تیار ہو کر آنا۔ اپنے اندر کی کرواہٹ نکال کے مقدس بیگم واپس جا چکی تھی اور انزل اس بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے واپس جانے والی اس کی شاید سگی ماں نہیں تھی، صرف جہانگیر بلوچ کی بیوی تھی۔ انزل نے تنفر سے اس جوڑے کی طرف دیکھا تھا اور پھر تیار بھی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، شہریار کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا سجا سجایا روپ دیکھ کر کچھ پل تو دنگ سا رہ گیا تھا، پھر کہنے لگا کہ تمہیں میرے ساتھ ہی باہر سب کے سامنے جانا پڑے گا۔ گاؤں کی سب خواتین حویلی کے باہر موجود ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اسے دیکھ کر انزل طنزیہ مسکراہٹ کہنے لگی کہ ہاں، میں تو ایک کٹ پتلی ہوں، میری اپنی کسی خواہش کی اہمیت نہیں ہے، مجھے بس ایک حکم کے غلام بن کر ہی زندگی گزارنی ہے، یہ میں سمجھ چکی ہوں۔ چلیں بلوچ صاحب، جہاں چاہیں مجھے لے جائیں۔ انزل کے کاٹدار لہجے پر شہریار کچھ دیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا، پھر سمجھ گیا تھا کہ شاید مقدس بیگم نے اسے کچھ کہا ہے۔ کیا بات ہے انزل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ میں مروں یا جیوں، میں جانتی ہوں کہ اس حویلی میں میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، مجھے بس یہاں پر حکم کی غلام بن کر ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر جب یہ بات طے ہے تو پھر نوکر کیا اور نخرہ کیا؟ یہ کہہ کر انزل خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شہریار کے پاس اس وقت نہیں تھا کہ وہ یہ سوچے کہ آخر قصہ ہوا کیا ہے۔ اسے لیے کمرے سے باہر نکلا اور حویلی سے باہر جانے سے پہلے اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب حویلی سے باہر آئے تو جہانگیر بلوچ بھی موجود تھے، ان کے ساتھ جنت بیگم، مقدس بیگم بھی وہیں تھیں۔ سامنے گاؤں بھر کی خواتین بیٹھی انزل کی منتظر تھیں۔ جہانگیر بلوچ نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی۔ ان دونوں کے پاس آئے شہریار کو گلے لگا کر پیار کیا اور انزل کے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ سدا خوش رہو، آباد رہو۔ اس کے بعد خواتین ایک ایک کر کے انزل کے پاس آنے لگی۔
انزل کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا تھا. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں اور بعد میں آنکھوں کو لگایا. بی بی سائیں بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو. انزل نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا. یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ انزل کا زیادہ تر وقت ہاسٹل میں گزرا تھا، اس لیے حویلی کی اس قسم کی رسومات سے وہ ناواقف سی تھی. وہ عورت کہنے لگی، ہمارے مائی باپ ہو جی آپ لوگ، ہمیں حکم ہو تو آپ لوگوں کے پاؤں کو دھو کر پی جائیں. انزل کے لیے یہ باتیں ایک نیا انکشاف تھی. وہ کہنے لگی کہ میں بھی آپ کی طرح ایک عام انسان ہوں اور پلیز مجھے انسان ہی رہنے دیں. یہ بات سن کر جہانگیر بلوچ کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے. وہ مقدس کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے. نہ جانے اس لڑکی نے کیوں اسے پریشان کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا. ہر چیز پر اعتراض تھا. مقدس اس وقت کو رو رہی تھی کہ جب اسے آگے پڑھنے کی اجازت دی تھی. کیا خبر تھی کہ وہ اسے اپنے ہی روایات کے خلاف پہلا محاذ شادی کے پہلے دن ہی کھڑا کر دے گی. جھٹکا تو شہریار کو بھی بڑے زور کا لگا تھا. اس سے توقع نہیں تھی کہ انزل ایسے موقع پر بھی بڑے آرام سے یہ بات کہہ جائے گی. انزل نے کہا کہ اگر یہاں مجھے اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ لوگ احتراماً میرے ساتھ اس قسم کی حرکتیں کرے تو مجھے ایسا کوئی درجہ نہیں چاہیے. اس پاٹ لہجے میں کہہ کر اندر چلی گئی. جہانگیر بلوچ نے غصے کو دباتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا تھا. پھر کہنے لگے، تم جانتے ہو نا کہ میں اپنی روایات اور رسومات کی خاطر جان دینے والوں میں سے ہوں. انزل کو سمجھانا اور اسے ہمارے طریقوں پر چلانا تمہارا کام ہے شہریار. شہریار کے لیے تو ایک گہری آزمائش تھی. ایک طرف انزل کا دل جیتنا اور دوسرا جہانگیر بلوچ کی پسندیدہ بہو بنانا، جو کہ اسے کہیں سے بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. جی بابا آپ فکر نہ کریں، میں انزل کو سمجھا دوں گا. آگے کنواں پیچھے کھائی والی مثال اس وقت شہریار پر بالکل فٹ تھی. اندر سے کتنی وفادار تھی یہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. اور جہانگیر بلوچ اسے جس طرح کی امیدیں وابستہ کر رہے تھے بہت مشکل تھا کہ وہ ان کی بات پر عمل کرتی. مقدس بیگم دل میں خوش تھی اور اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی. انہیں تو رہ کر سعدی پر پیار آ رہا تھا جس نے عین موقع پر انکار کر کے مقدس کا دل ٹھنڈا کر دیا تھا. لیکن مقدس کی جان پر بھی بن آئی تھی جب سعدی نے انکار کیا تھا، کیونکہ وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں شہریار یا جہانگیر سعدی کو جان سے نہ مار دے. وہ دونوں واقعی میں سعدی کو جان سے مار دیتے اگر سعدی مقدس کا بھتیجا نہ ہوتا تو. وہ مقدس کا بھتیجا تھا اس لیے اس کی جان بخشی ہوگی تھی، ورنہ عام حالات میں بھی اگر خاندان سے باہر کوئی لڑکی کا ہاتھ مانگنے آ جائے تو اس کا صحیح سلامت واپس جانا متوقع نہیں تھا. یہ تو پھر بھی نکاح کا معاملہ تھا. بڑی محفل میں سکندر کی بیٹی کو نکاح کے عین ٹائم انکار کر کے رسوا کیا گیا تھا. حویلی والوں کے لیے یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ان کی عزت اور غیرت کا معاملہ تھا. لیکن وہ سب تھے تو صرف اور صرف مقدس کی وجہ سے. مقدس خود بھی حیران تھی کہ سعدی نے انکار کیوں کیا، حالانکہ جتنے وہ سعدی کو جانتی تھی وہ وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھا. وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بعد اپنے بھائی کے گھر میں چکر ضرور لگاتی تھی. اسے وہاں جانا اچھا لگتا تھا، لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہانگیر اور باقی حویلی کے مکین اسے ان لوگوں سے اب کسی قسم کا رابطہ رکھنے نہیں دیں گے. یعنی کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ مقدس کا جینا مرنا یہیں پر ختم ہو گیا تھا. مقدس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے سعدی انہیں اپنے بیٹے جیسا ہی لگتا تھا. شہریار کو تو وہ بس دکھاوے کے لیے بیٹا کہتی تھی. حقیقی محبت اسے سعدی سے تھی. نہ جانے کیوں مقدس کو لگ رہا تھا کہ سعدی نے صرف مقدس کی خاطر نکاح سے انکار کیا ہے، کیونکہ مقدس نے اسے کہا تھا اپنے بیان سے پھرنے کے لیے. کہیں نہ کہیں سعدی کا انکار مقدس کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ سعدی نے مقدس کے لیے کیا تھا. سعدی کے انکار کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. ہر کوئی اپنی کیا سرائیاں کر رہا تھا، لیکن مقدس اب مطمئن تھی. وہ خود تو حویلی کو وارث نہیں دے سکتی تھی، لیکن اب انہیں یہ تسلی تھی کہ ان کی بیٹی حویلی کو وارث دے گی اور مقدس کی واہ واہ ہو جائے گی. لیکن مقدس یہ سوچ کر پریشان تھی کہ کیا انزل شہریار کو اپنے قریب بھی آنے دے گی یا نہیں، کیونکہ جتنی نفرت کا اظہار شہریار سے کرتی تھی اس کو دیکھ کر تو نہیں لگتا تھا کہ وہ شہریار کو کسی بھی قسم کا حق دینے کو تیار ہو جائے گی، اور وہ بھی اتنی جلدی. خدا کرے اس کم عقل لڑکی کو جلدی عقل آ جائے، بس جلدی سے مجھے خوشخبری مل جائے کہ میں نانی بننے والی ہوں. جب انزل حویلی کو وارث دے گی تو میں حقیقی معنوں میں سر اٹھا کر حویلی میں جی سکوں گی. مقدس نے دل سے دعا کی تھی، مجھے جواب چاہیے سعدی، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اتنی جلدی اتنی بڑی حرکت کر جاؤ گے. ابراہیم صاحب کو سعدی پر جتنا بھی غصہ آتا کم تھا. میں کہتی ہوں کہ مجھے بتا تو کون سی ایسی لڑکی تیری زندگی میں آ گئی ہے اس خاندانی لڑکی کو یوں عین نکاح کے موقع پر بدنام اور رسوا کر کے رکھ دیا. بے شک ہم دولت مند نہیں ہیں سعدی، لیکن غیرت مند تو ہیں. مجھے تم سے یہ امید تو ہرگز نہ تھی. ہاجرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے اچھی طرح سے جانتی تھی. وہ بھی 2 بیٹیوں کی ماں تھی اور انزل سے تو اس کو ویسے بھی بچپن سے ہی محبت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس لڑکی کی معصومیت جو سب کے دل جیت لیتی تھی گھر واپس آتے ہی ہاجرہ اور ابراہیم سعد کے کمرے میں آ گئے تھے.
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ دولت میں اتنے اندھے تم کبھی نہ تھے بھائی۔ کیا پیسہ کسی کی لڑکی کی عزت سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ جو کچھ آپ نے انزل کے ساتھ کیا ہے، کل کو اگر کوئی میرے ساتھ کرے تو کیا حال ہوگا آپ کا؟ بکواس بند کرو اپنی بسما۔ جب اس کی زبان کا قفل ٹوٹا تھا، میں نے غضبناک لہجے سے اس نے بسما کو دھارا تھا۔ اپنی بہن پر بات آئی تو بڑا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ کیا انزل کسی کی عزت نہ تھی؟ حاجرہ بیگم کو تو جیسے بیٹے کے رویے پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ سعدی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میرے پاس آپ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ میری زندگی ہے، جسے چاہے میں اپنی زندگی میں شامل کروں اور جسے چاہے نکال پھینکوں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ سعدی اس سے زیادہ بھی کچھ بول جاتا، لیکن ابراہیم صاحب کے پڑے تھپڑ نے اسے چپ کروا دیا۔ بے غیرت، خبیث انسان، نکل جا تم میرے گھر سے۔ جا اس لڑکی کے پاس چلا جا جس کی خاطر تو نے انزل کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی رسوائیوں کے گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ سعدی نے صرف آنکھوں سے باپ کو دیکھا تھا، لیکن پھر وہاں رکا بھی نہیں، فوراً سے باہر نکل گیا۔ اپنی موٹر سائیکل پر بلا وجہ ہی سڑکوں پر تیز رفتار میں اپنی بائک کو دوڑا رہا تھا۔ دماغ کی حالت اب اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ لگتا تھا کہ سر درد سے پھٹا جائے گا۔ ولیمے کی رسم سے فارغ ہو کر جب انزل اپنے کمرے میں آئی تو سب سے پہلے اپنا لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار کی بے خود سے نظریں اس پر اٹھی تھیں۔ انزل سادہ لباس پہنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی اور چاہتی تھی کہ شہریار کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جائے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کمرہ بھی تاریک میں ڈوبا ہوا تھا۔ ولیمے کے ختم ہوتے ہی انزل اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ شہریار کو جہانگیر بلوچ کے ساتھ دوسرے گاؤں سے آنے والے سرداروں اور جاگیرداروں کے ساتھ میل ملاقات میں وقت لگ گیا تھا۔ آج گرے سلور فینسی میکسی میں انزل کا روپ ہی نرالا تھا، کسی سلطنت کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بار بار شہریار کی نظریں اس پر بڑی بےتابی سے اٹھ رہی تھیں۔ اس کی نظروں کی وار فتگی سے تو انزل پہلے سے واقف تھی۔ اس کی گستاخیاں اور بے خودی بڑی کم عمری میں دیکھ چکی تھی۔ تب تو شاید وہ اس لیے حد کو تجاوز نہیں کرتا تھا کہ اسے اپنی خاندانی عزت کا پاس رکھنا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ کل رات اسے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن کیا خبر آج وہ اسے موقع نہ دیتا۔ اس خیال نے انزل کی جان نکال دی۔ سعدی کا غم اور بے وفائی کا دکھ اپنی جگہ، لیکن شہریار کی سنگت کا سوچنا بھی اس کے لیے سہانے رو تھا۔ ایک طرف شہریار کے دل کی بےتابیاں نظروں میں سمٹ آئی تھیں، دل کی دوائیاں بھی عروج پر تھیں، اور دوسری جانب منزل کا خوف بڑھنے لگا تھا۔ جیسے شہریار نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، کمرہ تاریک میں ڈوبا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے وہ چلتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ انزل کی جانب کی سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ آن کیا۔ وہ منہ تک لحاف اوڑھے لیٹی تھی۔ وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ جب فریش ہو کر باہر آیا تو اپنے آرام دہ لباس میں تھا، جانتا تھا کہ سوئی نہیں ہے، کیونکہ لحاف پر رکھا ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ یقیناً جاگ رہی تھی، شاید اس کی قربت کا سوچ کر خوف زدہ تھی، جیسے بچپن میں ہو جاتی تھی، لیکن نہ اس وقت وہ خود روک پاتا اور نہ ہی آج اسے ایسا ممکن لگ رہا تھا۔ اس لیے بیڈ پر لیٹتی ہی سب سے پہلے لحاف اس کے منہ سے دھیرے سے پیچھے کیا تھا۔ آنکھیں بند کی تھیں لیکن لرز رہی تھیں۔ تیز چلتی سانسوں کی آمد و رفت سے وہ جان چکا تھا محترمہ ہر بار ڈرامہ کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہیں۔ اس بار بھی پکڑی گئی تھی۔ اچھا ہے انجل کہ تم سو رہی ہو، اگر تم جاگ رہی ہوتی تو وہ سب نہیں کر سکتا تھا جو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب تم گہری نیند میں ہو، اس لیے کیا مذائقہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ۔ یہ کہہ کر شہریار نے انزل کا ہاتھ تھاما تھا جو برف کی مانند سرد تھا، کپ کپا بھی رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس کے پہلے کہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں پر لگاتا کہ اچانک سے فوراً سے انزل کا ہاتھ شہریار کے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے کھینچ کر آزاد ہوا تھا۔ شہریار اس کی اس حرکت پر ہنسی آئی تھی لیکن دبا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھور کر دیکھا تھا، اس کے پیچھے ہٹ گیا، پھر مصنوعی حیرت چہرے پر سجا کر اسے کہنے لگا کہ انزل تم جاگ رہی تھی، میری گہری نیند کا آپ یہ فائدہ اٹھاتے ہو مجھ سے۔ انزل کے تیکھے لہجے پر وہ کچھ تذبذب سا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو، میں تو بس ایسے ہی تم سے کہہ رہا تھا۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بات کو سنبھالے کیسے۔ مجھے ابھی جگتا دیکھ کر آپ بہانے بنا رہے ہو، لیکن دیکھیں خبردار جو میرے پاس بھی آئے تو۔ انزل اٹھ کر بیٹھ گئی اور انگلی دکھا کر اسے وارننگ دینے لگی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سیریسلی انزل، میں جانتا تھا کہ تم جاگ رہی ہو اور سونے کا جھوٹا بہانہ کر رہی ہو۔ ایکچولی مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے تمہیں جگانے کے لیے ذرا سا مذاق کر دیا تھا۔ بات تو انزل کو بھی اس سے کرنی تھی، وہ اس کے ساتھ اسلام آباد اور مری کے کسی بھی ٹور پر جانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بھی آپ سے کچھ کہنا ہے، انزل نے کچھ جھجک کر کہا۔ ہاں تو کہو نا، کیا کہنا ہے تم نے؟ شہریار تو اسی بات پر خوش تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی ہے، اسے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ نہیں، پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انزل نے اسے بات کرنے کا پہلا موقع دیا تھا۔ شہریار کو بس جہانگیر بلوچ کا پیغام اسے پیار سے سمجھانا تھا،
لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کی بات سنتا ہے کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ میرے لیے سب سے پہلے تمہاری بات کی اہمیت ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی تھی۔ شہریار کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ انزل کی ہر شکایت کو دور کرے۔ شہریار، میں آپ کے ساتھ اسلام آباد اور مری نہیں جانا چاہتی۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، یہیں اس حویلی میں رہنا ہے۔ آپ تایا سائن سے کہہ دیں آپ نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ اس حویلی میں آپ کی بات کی اہمیت ہے، اور انکار کر بھی دو تو مجھے سب آپ کے ساتھ جانے پر فورس کریں گے، اور میں نہیں جانا چاہتی۔ انزل کی بات سن کر شہریار چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت احسان کیے ہیں آپ نے مجھ پر، بس یہ کہ احسان اور کر دیں۔ مجھے شہر جانا ہے، اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھنا ہے۔ انزل جو کبھی شہریار کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی تھی، وقت نے اسے اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سعدی اگر ساتھ دیتا تو وہ کبھی اس شخص کی شکل تک نہ دیکھتی، لیکن اب مجبور تھی کہ اس سے ہی مدد مانگے۔ دل میں سعدی کے حوالے سے پھر سے ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ شہریار اس کی بات سن کر کچھ نہیں بولا تو انزل کو لگا کہ وہ خود ہی یہ نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسلام آباد جائے اور وہ وہاں اپنا حق استعمال کر سکے، کیونکہ انزل سوچ چکی تھی کہ شہر جاتے ہی ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ انزل کو جب شہریار کی خاموشی طویل ہوتی دیکھی تو کہنے لگی مجھے جانتی تھی کہ آپ یہ سب نہیں کریں گے، اسی لیے میں اپنی بات آپ سے کہہ کر اس کی اہمیت کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن خیر چھوڑے، میں جانتی ہوں کہ آپ کی نظر میں بھی میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ انزل یہ کہہ کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بے فکر رہو، میں بابا کو خود ہی منا لوں گا۔ اسلام آباد مری نہیں جائیں گے بلکہ شہر جائیں گے۔ اب خوش شہریار جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ جہانگیر بلوچ کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوگا، لیکن پہلی بار انزل نے اسے فرمائش کی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی کر لے اسے پوری کرتا۔ شہریار نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا، اور یہ سوچنے لگا کہ جہانگیر صاحب کو کیسے وہ اس بات پر راضی کرے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انزل شہریار کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اسے ناشتہ بھی سرو کروا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جنت بیگم خوش ہوئی تھی، اور مقدس بیگم کے چہرے کا تناؤ بھی کچھ کم ہوا تھا۔ تم لوگوں کی شام کی اسلام آباد کی فلائٹ ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج تم زمینوں پر جانے کی بجائے گھر پر ہی رہو۔ چائے پیتے ہوئے جہانگیر بلوچ نے شہریار سے کہا تھا، بابا وہ شہر میں بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں میں ادھورا چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، اس لیے میں اپنے نئے پروجیکٹ بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام آباد مری کا کیا ہے، ہم کچھ ماہ بعد چلے جائیں گے، ابھی مجھے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اور انزل شہر چلے جائیں۔ کچھ دیر تو جہانگیر بلوچ بیٹے کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسا تاثر نہ تھا جس سے اسے لگتا کہ انزل نے اسے منع کیا ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ شہر میں نئے کام کی شروعات کر چکا تھا، اور اس وقت کام کا برڈن بھی اس پر بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے شہریار، میں ٹکٹ کینسل کروا دوں گا، تم اور انزل شہر چلے جاؤ۔ شہریار سے زیادہ انزل اس بات پر خوش تھی کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ شہر جاتے ہی وہ ہاسٹل میں چلی جائے گی۔ وہ دونوں شام کے وقت حویلی سے نکلے تھے۔ وہی شام کا پہر تھا، وہی گلیاں سڑکیں تھیں، وہی گاڑی اور وہی ہم سفر۔ وہ اب تک شہریار کے ساتھ اسی گاڑی میں کئی بار سفر کر چکی تھی، لیکن آج یہ پہلی بار تھا کہ وہ زندگی بھر کے لیے اس کا ہم سفر بن چکا تھا۔ آج بھی دونوں کے مابین خوشی تھی۔ شہریار نے ڈرائیور کو ساتھ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ اپنے اور انزل کے بیچ میں کسی تیسرے کو نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی ہمراہی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ وہ دوران سفر اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہ گھر جا کر بھی اس سے بات نہیں کرے گی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ انزل کا دل جیتنے کے لیے اسے بہت محنت کرنی ہوگی۔ وہ سادہ سے لباس میں تھی، تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک خاموش پیغام تھا شہریار کے لیے۔ کہاں سے اس شادی میں اور شہریار کی ذات میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ پھر وہی جگہ آ گئی جہاں پر بچپن میں شہریار نے اسے گاڑی سے اتار دیا تھا۔ شہریار کو شاید یاد نہیں تھا، لیکن انزل کو یاد تھا۔ یاد ہے اسی سڑک پر آپ نے مجھے تنہا حالت میں گاڑی سے اتار دیا تھا اور گاڑی آگے لے گئے تھے۔ طویل خاموشی کو توڑتے ہوئے انزل نے جتانے والے انداز میں کہا کہ شہریار ایک پل کو چونکا اور پھر انزل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس ویران سڑک کو۔ یاد ہے، شہریار نے ونڈ اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا تھا۔ شہریار کے جواب پر وہ استزائیہ مسکرائی تھی۔ آپ جانتے ہیں اس وقت میری عمر کیا تھی؟ میں تو بچپن میں ویسے بھی ڈرپوک سی تھی، اور مجھ جیسی لڑکی کا
یوں تنہا سڑک پر رہنا کیسا ذیتناک عمل تھا۔ آپ کے جانے کے بعد میں کافی دیر یہاں پر کھڑی رہی اور پھر میری ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی تھی اور میں اسی سڑک میں بیچوں بیچ رات کے اندھیرے میں بیٹھ گئی تھی، رو رہی تھی۔ دور سے کتوں کی بھونکنے کی آواز کے خوف سے مجھے لگتا تھا میری جان ہی نکل جائے گی۔ اس وقت اس سنسان سڑک پر میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ انزل نے ایک بار پھر سے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی تھی۔ اس بار شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی اس حماقت پر خفت سی محسوس کر رہا تھا۔ واقعی اس وقت انزل ڈرپوک سی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آگے کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ہر عضو کان بن چکا تھا۔ جب میں اس سڑک پر بیٹھ گئی نا، تو پھر مجھے ادھر جھاڑیوں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز جب مجھے قریب سے سنائی دی تو میں بہت ڈر گئی تھی، بہت زیادہ۔ مجھے لگا تھا کہ ابھی وہ کتے آئیں گے اور مجھے۔ انزل کو آگے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ کئی سال پیچھے آ کر اسی جگہ پہنچ گئی ہو، بری طرح سے جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شہریار نے گاڑی کی سٹیئرنگ پر اپنے ہاتھ مضبوط کیے تھے، جیسے کہ کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں تقریباً چند منٹ میں یہاں پر بیٹھی رہوں گی، لیکن وہ چند منٹ بھی مجھے صدیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ انزل نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ شہریار سن رہا تھا لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس پر اس لمحے مجھے احساس ہوا تھا کہ میں واقعی میں یتیم ہو چکی ہوں۔ انزل نے تھوڑا رک کر دوبارہ سے بولنا شروع کیا۔ اس کی باتیں شہریار کے دل کو کسی آرے کی مانند چیر رہی تھیں۔ انزل کے چہرے کی طرف اس نے دنستہ طور پر نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے لہجے میں گلی نمی کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے کبھی بھی یتیم لفظ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیونکہ بابا کے انتقال کے فوری بعد ہم حویلی آ گئے تھے۔ پہلی بار دادی نے گلے لگا کر کہا تھا میری پھول جیسی بچی یتیم ہوگی۔ مجھے اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ یتیم کون ہوتے ہیں، لیکن اس رات جب بیچ سڑک میں ویرانے میں آدھی رات کو آپ مجھے اس سڑک پر تنہا چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے نا، تب مجھے اس لفظ کا مطلب حقیقی معنوں میں سمجھ آیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میرے بابا زندہ ہوتے تو کیا آپ کی یا کسی کی بھی مجال ہوتی کہ مجھے اس طرح بھی سڑک پر پھینک کر چلے جائے۔ اس بار انزل نے آگے کی طرف دیکھنے کی بجائے شہریار کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شہریار کا چہرہ اس وقت غصے کو ضبط کرنے سے سرخ ہوا تھا۔ اس کی ذرا سی غلطی کو جس طرح سے انزل نے بیان کیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسے خوبصورت سفر کے دوران یہ قصہ لے بیٹھے گی۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، یہ موقع ہرگز ایسی باتوں کا نہیں تھا۔ شہریار کو ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پیار بڑی باتیں کرے، اگر پیار بڑی باتیں نہیں کر سکتی تو کم از کم خاموش رہے، لیکن اس طرح کی تلخ باتیں کر کے اس کی خوشی خراب نہ کرے۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فی الحال محبت بڑی باتیں نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس طرح سے زہر اگلے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے سادہ اور معصوم سمجھ رہا تھا، لیکن اب اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نہ تو سادہ تھی نہ ہی معصوم تھی۔ اس کے اندر بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، اور اب شاید اسے موقع مل رہا تھا کہنے کا، اور آگے بھی وہ کچھ کہنے والی تھی۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا اتنے سالوں کا غبار تھا جو اس کے اندر تھا، اور اب وہ اپنا یہ غبار نکالنا چاہتی تھی۔ شہریار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بولنے کا موقع دے گا، اور جو کچھ بھی وہ بولنا چاہتی ہے، جو کچھ بھی اس کے دل میں ہے، سارا کچھ وہ اس کے سامنے بول دے، تاکہ کچھ بھی بات اس کے دل میں نہ رہے۔ سندھی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ چچا کبھی باپ نہیں بن سکتا اور خالہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میرے تایا میری ماں کے شوہر تو بن گئے، لیکن میرے باپ نہ بن سکے۔ میری ہر ضرورت انہوں نے پوری کی، میری تعلیم کے اخراجات اٹھائے، مجھے شاپنگ کے لیے پیسے دیے۔ بظاہر تو ہر طرح سے اپنی ذمہ داری انہوں نے پوری طرح سے نبھائی، لیکن کبھی بیٹی سمجھ کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا، یا بہو سمجھ کر سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی سمجھ کر کبھی مجھے بلا کر پیار سے اپنے پاس نہیں بٹھایا، کبھی کسی عید پر خاص مجھے بلا کر مجھے عیدی نہیں دی۔ بچپن میں مجھے عیدی کی بہت خوشی ہوتی تھی جب ابو مجھے پاس بلاتے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے یہ لو تمہاری عیدی۔ بات پیسے کی نہیں تھی، بات اس احساس کی تھی جو عید کے دن عید ملنے کی بچوں کو خوشی ہوتی ہے، ورنہ پیسے تو روز ہی ملتے ہیں، لیکن عیدی روز نہیں ملتی۔ بابا کے جانے کے بعد مجھ سے عیدی کی خوشی بھی چھن گئی تھی۔ تایا سائی نے مجھے کبھی پیار محبت دی ہی نہیں۔ میرے پاس ایک ماں تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لی۔ کہتے کہتے اندر کی آنکھ نم ہو گئی تھی، اور شہریار اس کے الفاظوں پر حیران ہو رہا تھا۔ شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انزل کا دل جیتنا، اس کے دل سے بچپن کی بری یادیں ختم کرنا، اس کے دل سے اپنے لیے نفرت ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔
وہ اندر سے اتنی بری ہوئی بیٹھی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا یہ تو ابھی شروعات تھی، ابھی تو اس نے شکوے شکایتیں شروع کی تھیں، یہ شکوہ آگے جا کر کتنے زیادہ ہونے والے تھے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک پل کو وہ مایوس ہو کر رہ گیا۔ اس کا گھر بھی آ گیا تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے فرید کو ہدایت دی تھی کہ گھر پھولوں سے سجایا جائے۔ وہ انزل کے استقبال میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتا تھا۔ شہریار کو تو لگا تھا کہ اس کی بات ماننے پر انزل اس کا شکریہ ادا کرے گی، اس کی احسان مند ہوگی، لیکن وہ اس کا سفر اپنی تلخ یادوں کے ذکر سے بدمزہ کر چکی تھی۔ فرید نے ٹی وی لاؤنج سے لے کر کمرے تک کا راستہ پھولوں سے سجا دیا تھا۔ گھر آ گیا تھا، اس نے ہارن دیا۔ فرید نے پھرتی سے گیٹ کھولا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ شہریار نے اپنا کوٹ اتار کر ایک کندھے پر لٹکا کر ایک ہاتھ سے تھاما ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ فرید انہیں دیکھ رہا تھا۔ شہریار کندھے پر اپنا کوٹ لٹکائے سر کو جھکائے اسی ہارے ہوئے جواری کی طرح چلتا جا رہا تھا۔ انزل نے جب لاؤنج میں داخل ہوتی پھولوں کی سجاوٹ اور شہریار کے کمرے تک پھولوں کو اپنی راہ میں بچھا ہوا دیکھا تو بے ساختہ اس کی نظر شہریار کی طرف اٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب آپ کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ انزل کا دل پھر زوروں سے دھڑکا تھا۔ شہریار نے کہا، نہیں، میں نہیں کہا، فرید نے خود سے کیا ہے۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے فرید سے چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ فرید کا بہت اچھا سا استقبال کرنا چاہتا تھا کہ وہ خوش ہو جائے، لیکن جو کچھ سفر کے دوران وہ اسے سناتی آئی تھی اس کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ ہاتھ میں تھامی وہ پینسل پکڑے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ پارٹنر، کتنا بھروسہ کرتی ہو مجھ پر؟ حویلی پہنچنے کے بعد سعد نے اسے میسج پر پوچھا تھا۔ خوف سے بھی زیادہ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ جب اتنا بھروسہ ہے تو بس سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ بے فکری تو ہو گئی، پتہ ہے پارٹنر، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ہر فکر سے آزاد ہو چکی ہوں۔ میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے تم نے میری کتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو گیا ہے۔ انزل کی آواز سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی اور اسے خوشی دیکھ کر سعدی کے دل میں ٹھنڈک اتری تھی۔ ایک دم ہی انزل کا مسکراتا چہرہ سعدی کی آنکھوں میں سمانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ انزل کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اب رو رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ سعدی کو لگا کہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی ہے۔ سعدی کا دل یک باری سے دھڑکا تھا۔ کانوں میں انزل کی سسکیوں کی آوازوں نے بے چین سا کیا تھا۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ انزل، تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ خود کلامی کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے کہنے لگا۔ پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی پینسل تیزی سے کاغذ پر چلنے لگی تھی۔ آنکھوں میں ایک چہرہ تھا، وہ تھا انزل کا۔ ایک دم ہی اس نے آنکھیں کھول لیں۔ جب پیپر پر نظر پڑی تو وہ انزل کا اسکیچ بنا چکا تھا اور اس اسکیچ میں بھی انزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سعدی غور سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ جانتی ہو پارٹنر، مجھے سب سے زیادہ تمہاری آنکھیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں تمہارے دل کے سارے راز کھول دیتی ہیں۔ سعد اپنی شادی سے چند دن پہلے ہی انزل کے ساتھ گاؤں میں بنے کھیتوں میں گیا تھا اور وہاں انزل اس کی کسی بات کو سن کر بے تحاشا ہنسی تھی۔ کیا مطلب یہ کہ جب تم مسکراتی ہو تو تمہاری آنکھیں بھی مسکراتی ہیں، اور یقین جانو جب تمہاری آنکھیں مسکراتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہاں موجود ہر شے خوشی سے جھوم اٹھی ہے۔ ایسے ہی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہو۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارا ساتھ کب تک رہے گا، لیکن جب تک بھی رہے بس میرے سامنے کبھی رونا مت۔ انزل، میں تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ سعدی نے جب تصویر کو دوبارہ دیکھا تو اسے لگا انزل کی تصویر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کہہ رہی ہو جو گاؤ تم مجھے دے کر گئے ہو سعدی، وہ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتا۔ جو بدنامی کا ٹیکہ تم نے میرے ماتھے پر لگایا ہے، میرے آنسو کبھی رک نہیں سکتے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے آنسو دے کر تم خوش رہ سکو گے۔ میرا رونا بلکنا تمہیں کبھی چین نہیں لینے دے گا۔ اسے لگا انزل اسے سامنے کھڑی ہو چکی ہے اور اسے روتے ہوئے یہ سب کہہ رہی ہے۔ سعدی کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس نے اس اسکیچ کو پھاڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ انزل شہریار کے کمرے کی بجائے اپنے کمرے میں گئی۔ جانتی تھی کہ جب لاؤنج اتنا خوبصورت سجایا گیا ہے تو یقیناً شہریار کا کمرہ بھی پھولوں سے سجا ہوا ہوگا، اور وہ ایسا کچھ بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنے ہاسٹل کال کی تاکہ انہیں یہ بتا سکے کہ وہ ہاسٹل پھر سے جوائن کرے گی۔ ہاسٹل میں اس نے اطلاع دینے کے بعد کمرے کے پردے ٹھیک کیے۔ کافی لمبا سفر کر کے آئی تھی، وہ بھی بچپن کی تلخ یادوں کے ساتھ، اس لیے اب صرف سونا چاہتی تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی آف کی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ شام کی سوئی وہ اگلے دن ہی اٹھی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے اپنی پیکنگ کی اور ناشتے کے لیے نیچے چلی گئی۔ اسے لگا اب تک شہریار اپنے آفس جا چکا ہوگا۔
وہ دوپہر کو اسے فون پر ہی اپنے جانے کی اطلاع دے دے گی، لیکن جب نیچے اتری تو وہ سامنے ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، وہ بھی عام سے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ انزل کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ آؤ انزل بیٹھو، ناشتہ کرو۔ اپنے برابر والی کرسی اس نے کھینچ کر انزل کی جگہ بنائی تھی۔ انزل اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ فرید بی بی جی کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ شہریار وہیں سے فرید پر حکم جاری کیا تھا۔ جی صاحب بس لا رہا ہوں۔ شہریار فرائی ایگ بریڈ کے ساتھ کھا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے آفس کے مینیجر کو وائس میسیجز بھی دے رہا تھا۔ صدیق صاحب کیوں میرے سر پر سوار ہیں آپ؟ کہہ تو دیا چند دن آفس نہیں آؤں گا، آپ سب کچھ مینیج کر لیں، چند دن تو مجھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ گزارنے کا موقع دیں۔ نہیں شادی ہوئی ہے، میں چند دن صرف اپنی وائف کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ مجھے کم سے کم ڈسٹرب کیجیے گا۔ شہریار کا میسج سن کر انزل کی جان ہوا ہوئی تھی۔ وہ ہاسٹل جانا چاہتی تھی اور شہریار کچھ اور پلان بنائے بیٹھا تھا۔ انزل پلیز چائے بنا دو۔ شہریار نے انزل کا پریشان چہرہ دیکھ کر نظر انداز کیا تھا۔ انزل نے فلاسک سے قہوہ ڈالا اور پھر دودھ ڈال کر ایک چمچ چینی ڈالی اور کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تھینکس، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہریار مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں دوبارہ ہاسٹل جوائن کرنا چاہتی ہوں، انزل نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شہریار جو چائے کا کپ اپنے لبوں تک ہی لے کر گیا تھا، کیوں ہاسٹل کیوں جانا ہے؟ اس بار شہریار کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ انزل سے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی، اسے لگا اس کا حلق خشک ہوا ہو، میں وہاں زیادہ ٹھیک سے پڑھ سکتی ہوں۔ فرید نے ناشتہ انزل کے سامنے رکھ دیا تھا۔ نہیں انزل، تم یہیں رہو گی اپنے گھر پر، اور یہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اب وہ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اطمینان سے بولا تھا، لیکن مجھے ہاسٹل جانا ہے، میں ہاسٹل میں بات بھی کر چکی ہوں شہریار، اور میں رکوں گی نہیں، مجھے جانا ہے تو بس جانا ہے۔ بڑی روانی سے وہ یہ سب بول گئی تھی۔ شہریار نے بڑی زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر پٹکتے ہوئے رکھا تھا۔ انزل چونک سی گئی تھی۔ بڑے غصے سے شہریار نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے ضدی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں انزل، نہ ہی میں اپنی بات کو بار بار دہرانے کا عادی ہوں۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم ہاسٹل نہیں جاؤ گی تو اس کا مطلب نہیں جاؤ گی۔ از ڈیٹ کلیئر؟ شہریار نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، اور انزل کا یہ حال تھا کہ سانس لینا ہی بھول گئی ہو۔ کچھ نہیں بولی، لیکن وہاں رکی بھی نہیں تھی، فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔